نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے نام سے جو نہایت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے صحابہ کرام اور ان کے اہل بیت کے لیے جو اللہ رب العزت کی نہایت محبوب اور برگزیدہ ہستیاں ہیں۔ مہر اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بات سے تقریباً ہر شخص واقف ہے کہ بزرگان دین اور اسلاف کے حالات و واقعات انسانی زندگی میں وہ انقلاب برپا کرتے ہیں، وہ انقلاب پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو بعض اوقات لمبے چوڑے مطالعے اور مسلسل وعظ اور نصیحت سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تاریخ کے جھروکوں پر نظر ڈالنے سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اکابرین امت اور صالحائے دین کے بعض مختصر واقعات انسان کی کایا پلٹنے کے لیے نسخہ اکسیر ثابت ہوئے ہیں۔ اسی طرح کے حالات و واقعات سے آج مہر اسلامک ٹی وی آپ کے لیے انتہائی دلچسپ اور خوبصورت واقعہ حضرت علی کی زندگی سے لے کر حاضر ہوا ہے۔ حضرت علی کے پاس ایک انتہائی مفلس اور نادار شخص حاضر ہوا اور فرمانے لگا، امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی مجلس میں ایک ضعیف البدن آدمی آ گھسا۔ آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی اور پیشانی ابھری ہوئی تھی اور فقر و حاجت و افلاس و بھوک کے آثار اس پر ظاہر ہو رہے تھے، اور جو کپڑے اس نے پہن رکھے تھے اس میں بے شمار پیمند لگے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ قریب آیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہونٹ مارے حیا کے کانپ رہے تھے۔ پھر اس نے اپنے اوپر ضبط کرنے کے بعد بارگاہ خلافت میں اپنے نحیف آواز کے ساتھ عرض کیا، یا امیر المؤمنین، میں ضرورت مند ہوں۔ میں نے اپنی حاجت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے بارگاہ الہی میں بھی پیش کی ہے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ میری حاجت روئی کریں گے تو میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے میری حاجت پوری نہ کی تو میں اللہ کی تو تعریف کروں گا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا عذر قبول کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ بات زمین پر لکھو، کیونکہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں تیرے چہرے پر سوال کی ذلت دیکھوں۔ اس آدمی نے زمین پر لکھ دیا کہ میں حاجت مند ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک جوڑا کپڑوں کا پیش کیا جائے۔ جوڑا لایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جوڑا اس آدمی کو پہنا دیا۔ پھر اس آدمی نے یہ اشعار کہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے کپڑوں کا ایسا جوڑا پہنایا جس کی خوبیاں پرانی ہو جائیں گی، لیکن میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حسن تعریف کے جوڑے پہناؤں گا۔ اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو میری حسن تعریف حاصل ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عزت کی چیز کو حاصل کیا، اور جو کچھ میں نے کہا آپ اس کا بدل نہیں ڈھونڈیں گے۔ کسی کی تعریف اس ممدوح کے ذکر کو زندہ رکھتی ہے، جیسے شیر کی آواز میدانوں میں اور پہاڑوں میں زندہ رہتی ہے، تو کبھی بھی خیر کے کام سے بے رغبت نہ ہو جس کی تجھے توفیق ملے، کیونکہ ہر بندے کو اس کے عمل کا بدلہ ملنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اشعار سنے تو فرمایا، اشرفیاں لاؤ۔ چنانچہ 100 دینار لائے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فقیر کو دے دیے۔ اسباغ نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ہلا، جوڑا اور
100 دینار دے دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے رسول کریم علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو ان کے درجات پر اتارو، میرے نزدیک اس آدمی کا یہی مرتبہ تھا۔